مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر نعمت افطار بزم علماء۔ کچھ سوالات باقی ہیں لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جو ہم تک آئے تھے، ان کے جوابات لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ ذرا سی گفتگو ہو جائے گی۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، فرقان حمید بغیر ترجمے اور تفسیر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں پڑھنا آپ کا قرآن مائک مجید ایشو کر رہا ہے شاید، اس کو پہلے سے کھول دیا کریں نا جب ہم بریک سے آ جاتے ہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہیں، دوسری تیسری بار بیچ میں کھلا ہے۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید بغیر ترجمہ اور تفسیر کے صرف تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کی جائے تو بہت اچھی ہے، نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن اگر بغیر ترجمہ اور تفسیر کے صرف تلاوت کی جائے تو وہ بھی نور ہے، وہ بھی خیر ہے، وہ بھی باعث ثواب ہے۔ بالکل ہر حرف پر 10 نیکیوں کا کی جو بشارت ہے خود حدیث مبارک میں بیان ہوئی ہے، تو سمجھ کر پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ ہم یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھا کریں، لیکن اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو اسے بھی ہم روک نہیں سکتے۔ یہ بھی اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، ثواب پھر بھی اسے ملے گا، فضولیات سے بچ رہا ہے، اللہ کے پاک کلام سے جڑ رہا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے، ہم کہتے ہیں کہ چونکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تفکر اور تدبر کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا یہ بھی قرآن مجید ہی کا حق ہے، تو صرف تلاوت ہی پر ہمیشہ اکتفا نہ کی جائے۔ تلاوت بھی کی جائے کثرت سے اور ترجمہ و تفسیر بھی کم از کم ایک مرتبہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پورا قرآن مجید ضرور پڑھا جائے، اس کا ختم ایک دفعہ اس طرح بھی کر کے دیکھیں، اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کیا ہے؟ دیکھیں جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، سنت موقدہ ہے، علی الکفایہ ہے، یہ سنت ہے تو اس کی نیت یہ ہوگی، نیت کی میں نے سنت اعتکاف کی اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، بس یہ آپ کی نیت ہوگی، دل میں ارادہ ہوگا تو نیت ہو گئی اور آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو، لیکن زبان سے بھی کہہ لیں تو اچھی بات ہے، مستحب ہی ہے۔ پھر ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ تلاوت کے لیے سجدے جو ہے آج کل بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین قرآن مجید فرقان حمید ختم کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، تو اب سجدہ اس کے اندر آ گئے تو ایک لڑکی کو مقرر کر دیتی ہیں کہ تم قرآن مجید کے جتنے سجدے ہیں سارے، وہ سارے سجدے تم سب کی طرف سے ادا کر دو، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ایسا نہیں کر سکتے، جس نے تلاوت کی ہے آیت سجدہ کی اس پر سجدہ لازم ہے اور جس نے وہ سنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہر کوئی اپنی اپنی تلاوت کر رہا ہے تو جو خود تلاوت کر رہی ہے جو خاتون، اس کا سجدہ تلاوت اس پر لازم ہے، کسی دوسرے کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر وہ کوئی لڑکی مقرر کرتی ہیں، وہ لڑکی صرف اسی سجدہ تلاوت کو ادا کر سکتی ہے جو آیت سجدہ اس نے پڑھی ہے یا سنی ہے، باقی ہر کوئی اپنا جواب دے خود ہے، اپنا ذمہ دار خود ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہوگی، اپنا سجدہ تلاوت خود کیا جائے گا۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ۔ ہاں، ایک اور یہ سوال یہ تھا کہ قرآن پڑھتے وقت روحانیت کیسے حاصل ہو؟ تو قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان کو سمجھنے کی، اور جن چیزوں کا حکم فرمایا، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور کمالات سے متعلق جو آیات بینات ہیں، تو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی تاثیر بھی عطا فرمائے گا۔ پھر ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ 10 منٹ تاخیر سے جماعت کراتے ہیں، تو یعنی وقت اس کا 5:10 ہے جی اور 5:20 پہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ جو بھی ٹائم فکس کیا جائے، شرن تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، نئی شریعت کی طرف سے کوئی وقت فکس ہے کہ اسی وقت میں جماعت کرائی جائے۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات اور ضرور کہیے گا، یہ اس عصر حاضر میں ایک یہ مشکل پائی جاتی ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم گھر سے ارادہ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے، پہلے اس کا احترام بھی لازم ہوتا ہے، اس کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ ہم اب امام کے اندر جو ہے وہ مطلب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ مقتدی ہونے کے ناطے امام میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے تو 5 منٹ نماز لیٹ کر دی، جی یہ تو یہ کرتے ہیں، یہ تو وہ کرتے ہیں، اور نماز بھی انہی کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ؟ ہاں، اس میں ہم اپنا معاملہ دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں اور امام کے مقام و مرتبے کو دیکھیں کہ امام ہمارا پیشوا ہے، ہم امام کے پیشوا اور ہم امام کے رہبر نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے اشاروں پر اس کو چلائیں گے۔ صحیح، عوام کی سہولت کے مطابق نماز کا وقت رکھا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر امام کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا اور امام کے خلاف معاشرے میں ایک فتنہ برپا کر دینا، جب تک امام میں شرعی کوئی قباحت نہیں پائی جاتی اور منافی امامت کوئی معاملہ نہیں پایا جاتا تو امام کے خلاف کسی بھی قسم کا اس طرح کا معاملہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ناخن کاٹنے کا علامہ صاحب قبلہ جی ایک آخری سوال، یتیم خانے میں کفارہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، یہی رہ گیا تھا خالی۔ یتیم خانے میں کفارہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو یتیم خانہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو،
اس میں کفارہ اس وقت دے سکتے ہیں کہ جب کہ واقعی شریف فقیر کی ملک کیا جاتا ہو. صحیح. کسی بھی ادارے میں اگر آپ دیتے ہیں، وہ ادارہ اگر شریف فقیر کی ملک کرتا ہے اور پھر شریف فقیر کو ملک کر کے استعمال کیا جاتا ہے جائز شرعی حدود کے اندر، تو دے سکتے ہیں، ادروائز نہیں دے سکتے. اچھا ٹھیک ہے علامہ صاحب، وہ ایک سوال وہ بھی تھا ناخن کاٹنے کے حوالے سے، اگر وقت ہے تو اس کا طریقہ جی مفتی صاحب بتا دیں. ناخن کاٹنے کے طریقے کے بارے میں بات مشہور ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کریں شہادت کی انگلی سے اور اکٹھے یہاں تک کاٹ لیں چھنگلیہ تک، اور انگوٹھا چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کے تراشنے اور آخر میں انگوٹھے کے تراش لیں کہ دائیں ہاتھ سے شروع کیا، دائیں پر ہی ختم ہوا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح کیا جائے. اگر کسی نے دائیں ہاتھ کے پورے کٹھے ناخن تراش لیے پھر بائیں ہاتھ کے تراشے تو بھی درست ہے. اور اگر اسنادی حیثیت کی طرف دیکھا جائے تو یہ جس روایت میں یہ بیان ہوا ہے طریقہ، اس روایت کی اسنادی حیثیت بہت کمزور ہے. اسی وجہ سے ہم اس پر زیادہ زور نہیں دیتے. اگر کوئی الگ سے بھی کاٹتا ہے تو ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کے پہلے کاٹ لے پھر بائیں ہاتھ کے کاٹ لے تو بھی بہرحال جو ہے ودا ہو جائے گی. کوئی اس میں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس کی روایت کی جو ہے اسنادی حیثیت بہرحال کمزور ہے. کمزور ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب جنہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے تو بھی جائز ہے، وہ بھی ہم تو اسی طرح کاٹتے ہیں، اس طرح کاٹنا بھی جائز ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. علامہ لیاقت حسین عزیز صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے آج تجارت پہ بات کی ہے، کسب حلال پہ بات کی ہے، آپ نے اس کے حوالے سے آگاہی بھی ہمیں فراہم کی ہے. کس طرح کی تجارت اور کس نوعیت کی تجارت ہے جسے ممنوع قرار دیا گیا، جسے ناپسند فرمایا گیا؟ اس کے علاوہ تجارت کے حوالے سے آپ عوام الناس کو، عالم اسلام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پوری دنیا کی نظریں آپ پر ہیں. سلمان بھائی، ایک تو تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت میں سے، اور روزی کے جو 10 حصے رکھے گئے اس میں جو 9 حصے ہیں وہ تجارت کے اندر پنہا ہے اور مخفی ہیں. صحیح. کپڑے کی تجارت ہے، عطر کی تجارت ہے، غلے کی تجارت ہے، گھوڑوں کی تجارت ہے. ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کی تجارت بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. جو ممنوع تجارت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک تو کسی حرام چیز کی تجارت کرنا، جیسے کہ ذکر کیا گیا شراب کی تجارت یا خنزیر کی تجارت و کسی بھی حرام چیز کی تجارت کرنا. اور ایک یہ ہے کہ تجارت تو آپ حلال چیز کی کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کے عمل کے ذریعے حرمت پیدا ہو گئی. آپ نے اس کے اندر جھوٹی قسم کھائی. ویسے فرمایا کہ تجارت کے اندر قسم نہ کھاؤ، برکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے پھر اوپر سے جھوٹی قسم کھائی کہ نہیں یہ تو میں تو سلمان بھائی کو اتنے کا لے رہے تھے، میں تو دیا نہیں ہوں، تو آپ کو اتنے کا دے رہا ہوں میں. ہاں یہ بڑا عام ہو گیا. آپ سیدھا کہیں کہ بھئی یہ میرے پاس چیز ہے، آپ اس کو دیکھیے، آپ کو اگر بارے میں پڑھتا ہے تو آپ اس کو لے لیجئے. نہیں پڑھتا. اللہ تبارک و تعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی. تو جھوٹی قسم کھا کے اسی طرح دھوکہ دینا تجارت کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور ایک غلے کے اندر ہاتھ مارا تو نیچے سے تری نکلی. تو انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی. فرمایا بارش ہو گئی تھی تو یہ گیلا اوپر کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو. من غش فلیس منا. فرمایا کہ جو تجارت کے اندر اور معاملات کے اندر دھوکہ دیتا ہے، اور انسان کا پتہ اس کے معاملات ہی سے چلتا ہے، صحیح بات، اس کی عبادات سے. عمر پنجابی میں کہتے ہیں راہ پیا تے واہ پیا، تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیسے جب اس کے ساتھ آپ معاملات کرنے لگتے ہیں. تو فرمایا کہ دھوکے کے ذریعے کرنا، اسی طرح جھوٹی قسم کھانا، اور کوئی بھی عیب ہے آپ کے مال کے اندر تو اس عیب کو بتائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا بہت بڑا مال آپ کے غلام نے، جو شریک بھی تھا کاروبار کے اندر، اس کے اندر عیب تھا اور بغیر عیب بتائے اس نے بیچ دیا. آپ کے پاس آیا تو اصولاً تو آپ کا جو راس المال تھا، جو کیپٹل تھا، وہ تو آپ کا تھا، لیکن آپ نے کیپٹل بھی اور پروفٹ بھی سب اٹھایا اور اللہ کے نام پر خیرات فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ میں بالکل کسی طریقے سے نہیں لوں گا. بہرحال ہمارے جیسے سمجھدار ہوتے تو اس وقت تو بہت سارے ہیلوں کے راستے ہیں، اس پر کوئی ہیلے کی چادر ڈال لیتے، لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا مال. تو روزی جتنی آپ زیادہ، ہمارے ہاں جیسے ہم نے گفتگو کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں، ہماری ساری چیزیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا میری دعائیں آج کل قبول نہیں ہو رہی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ رزق حلال اور صدق مقال ہے. جو آپ پہن رہے ہیں، جو آپ کھا رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص پراگندہ بال اور بری حالت کے اندر دعا کر رہا ہے یا رب یا رب، فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ اس کا لباس ملبس و حرام، مشرب و حرام، غذی بالحرام، اس کا جسم حرام سے گروتھ کر رہا ہے، اس کا مشرب، اس کا ماکل، اس کا سب چیز حرام کی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ تو یہ کوئی ثانوی حیثیت نہیں ہے. فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، فرمایا فرض کے بعد یہ فریضہ ہے، یہ بھی ایک فرض ہے. اس فرض کو ایسے ادا کریں کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. سلمان بھائی، آج دنیا کے اندر کاروبار کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولوی لوگ پرانی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہے, باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے, تقیانوسی باتیں کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ لوٹ کے سارا زمانہ وہیں پر آئے گا کہ تھوڑا ہو لیکن اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے, جس کو ہم کھا سکیں, ہمارے بچے کھا سکیں, اور سکون اور برکت ہو. وہ یہ ہے کہ حلال طیب روزی آپ کوشش کریں اس کے لیے. رب تبارک و تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا تم تقوی اختیار کرو, ایمان اختیار کرو, رب تبارک و تعالی آسمان سے بھی برکتیں دے گا, زمین کے خزانے بھی تمہیں عطا فرمائے گا. رب تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا, میں مفتی صاحب قبلہ آپ سے اور آپ سے ایک منٹ میرے پاس بچا ہے, اس میں میں چاہتا ہوں کہ تجارت کے حوالے سے آپ جو کوئی بات پہنچانا چاہیں, کوئی پیغام پہنچانا چاہیں, یا کوئی آگہی ہمیں فراہم کرنا چاہیں. دیکھیں, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ تجارت کے احکام سیکھنا بھی لازم ہے, فرض ہے. جو تجارت سے وابستہ ہیں, بیع و شراء سے جو بھی لوگ وابستہ ہیں, ان پر یہ لازم ہے, ان پر یہ فرض ہے کہ بیع و شراء کے مسائل سیکھیں, کیونکہ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں بیع باطل ہو جاتی ہے, بعض میں بیع فاسد ہو جاتی ہے. پتہ ہونا چاہیے بیع باطل کیا ہے, بیع فاسد کیا ہے, شرط فاسد کیا ہوتی ہے. ربا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کن چیزوں سے ربا یعنی سود متحقق ہوتا ہے, کن صورتوں میں نہیں ہوتا. قمار کی تفصیلات پتہ ہونی چاہیے, گیمبلنگ, جوا جو ہے. اسی طرح انسرٹینٹی, غرر جو ہے, اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ غرر فاحش کن صورتوں میں آتا ہے اور اس سے جو ہے وہ روزی ہماری خراب ہو جاتی ہے, اس سے ہمارا سودا خراب ہو جاتا ہے. یہ ساری تفصیلات معلوم ہونا ضروری ہیں. اگر معلوم نہیں ہوں گی تو عمل ہی نہیں کر پائیں گے. تو یہ دوہرا جرم ہے. لوگ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے معاف ہے. پتہ نہیں تھا معاف نہیں, آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں. ایک تو آپ گناہ کر رہے ہیں, دوسرا اس کے گناہ ہونے کا آپ کو علم نہیں. آپ پر علم حاصل کرنا بھی فرض تھا نا, عمل کرنا بھی آپ پر فرض ہے, علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. دونوں فرائض میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں, تو آپ کا یہ دوہرا جرم ہے کہ جہالت کا بھی, علم حاصل نہ کرنے کا بھی, عمل نہ کرنے کا بھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا تھا, لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین. ہمارے بازار میں صرف وہی بیع کرے, وہی کاروبار کرے جو دین میں تفقہ رکھتا ہو, سمجھ رکھتا ہو. دین میں سمجھ سے یہاں مراد کیا ہے, معاملات کی فہم رکھتا ہو, بیع و شراء کے متعلقہ مسائل کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو, وہی کاروبار کرے. ورنہ تو فاروقی نظام یعنی حقیقی اسلامی نظام کے مطابق تو بازار میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں جاہل کو. تو اس لیے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. بہت جزاک اللہ, بہت ضروری ہے, آپ نے معلومات فراہم کی. جی شاہ صاحب, ایک منٹ بچا ہے, کوئی پیغام دے دیں یا کوئی بات. سلمان بھائی, رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے, عبادتوں کی ہمیں باہر نظر آتی ہے, مساجد میں رونق ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کا اگر جائزہ لیں کاروبار سے متعلق, تو پورے پاکستان میں اس وقت جو پوزیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ رمضان جیسے ہی اس کا آغاز ہوا تو فروٹس جو اصل ان کی قیمت ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر مارکیٹ میں بڑھ گئے, اور وہ مسلمان ہی ہیں جو اس طرح کا یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے, اور اس معاملے میں یعنی ذخیرہ اندوزی ہو, منافع خوری ہو, ناجائز طریقے سے مال کمانا ہو, یہ ساری چیزیں تو چند دنوں کی ہیں, چند سالوں کی ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو مواخذہ ہونا ہے اس سے بچ نہیں پائیں گے. اور پھر رمضان کے مہینے میں لوگوں کو اس قدر ذلت و رسوائی تک پہنچا دینا کہ وہ رل رہے, یعنی ان کے پاس ان کی اتنی آمدن نہیں ہے, اتنے ان کے وسائل نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو خرید سکیں. اور کئی غریب تو اس مہینے میں تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر میں فروٹس لائیں اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین کا خوف رکھا جائے, اور ہر معاملے میں کوشش کریں 1 روپیہ بھی کمائیں تو اللہ رب العالمین کا خوف پیش نظر رہے اور حلال کا طریقہ اختیار کریں. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. شاہ صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا, آپ تینوں حضرات تشریف لائے. علم و آگہی کا سفر, منزلیں ہم نے طے کی. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات چاند اور تارے میں. چاند اور تارے ہمارے بچے پیارے پیارے.